وبه نستعین اما بعد۔ حضرات علماء کرام، ذمہ داران امارت شریعہ، کارکنان امارت شریعہ، عزیز طلباء، ہم اور آپ کافی دیر سے امارت شریعہ کی مناسبت سے مختلف بیانات سن رہے ہیں، اور وقت میں گنجائش ہوتی تو میری خواہش تھی کہ اور بہت سے احباب سے اس میں اور سنتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو بیانات آج ہوئے ہیں وقت کے مختصر ہونے کے باوجود بھی بڑے قیمتی بیانات ہیں، اور امارت شریعہ کو سمجھنے کے لیے اور امارت شریعہ کی تاریخ کی طرف ترغیب اور تحریض کے لیے یہ بیانات بہت اہم اور قیمتی ہیں۔ ان تمام حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موضوع پر اپنے قیمتی بیانات سے ہم سب کو استفادے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں درخواست کروں گا کہ جن حضرات نے اسے ریکارڈ کیا ہے اس کو تحریری شکل میں ہر ایک کے ساتھ اسے ضرور تیار کیا جائے اور مجھے پیش کیا جائے تاکہ اس کو میں دیکھ کر اور اس پر آگے بھی غور کیا جائے گا کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے جو مفید بن سکے۔ ابھی امارت شریعہ کی تاریخ کے تعلق سے ایسی کتابوں کا مطالعہ کیا جانا چاہیے جس سے امارت شریعہ کی روشن اور زرعی تاریخ کو سمجھ سکے۔ ظاہر ہے ان کتابوں کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا اور اس پر کام بھی الحمدللہ ہوا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں رہنا چاہیے کہ امارت شریعہ پر جو کتاب حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی کی ہے یا مفتی ظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان دونوں کتابوں کا باضابطہ اسے کمپوز کرایا جا چکا ہے اور اس کی تصحیح نظر ثانی وغیرہ ہو چکی ہے۔ وہ بالکل ہی اشاعت کے مرحلے میں، اور اسی طرح جو اور کتابیں ہیں اس پر بھی کام چل رہا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کی اشاعت کی سبیل پیدا فرمائے۔ اس موقع پر باتیں اتنی قیمتی آ چکی ہیں کہ مزید کسی بات کی صحیح معنوں میں گنجائش نہیں رہ جاتی۔ میں صرف اس موقع پر یاد کروں گا کہ ہمیں آپس میں پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے مکمل احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کے ساتھ اور چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا مکمل احترام کے ساتھ ایک خدمت کے جذبے سے اللہ کی رضا کے لیے عمارت کے استحکام اور اپنے بزرگوں کے عظیم منصوبوں کی تکمیل کے جذبے سے اگر ہم نے کام کیا اور کرتے رہے، یقین مانیے کہ صرف امارت شریعہ کی ترقی نہیں ہوگی بلکہ اس سے ہم سب کی ترقی ہوگی۔ صرف امارت شریعہ کی عزت اور عظمت میں چار چاند نہیں لگے گی، ہماری عزت اور عظمت میں چار چاند لگے گی، اس لیے کہ ہماری اپنی ذات اور اپنی تنہا ہماری شخصیت، آپ کی شخصیت کچھ نہیں ہے جب امارت شریعہ سے اسے الگ کر دیا۔ امارت شریعہ کا انتصاب یہ اصل بنیادی چیز ہے۔ کسی بھی ادارے سے انتصاب کی بنیاد پر شخصیتوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ جب ان عظیم شخصیتوں کو بھی اداروں سے ہٹا دیا جاتا تو دونے بن جاتے اور گمنام ہو جایا کرتے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات تک بنے، ناظم تنظیم و ترقی بھی بنے، بہت بڑے داعی اور بڑے مناظر بنے، مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری جب ایک موقع پر دارالعلوم سے الگ ہو گئے تو ایسے گمنام ہو گئے کہ آج ان کا سوائے اس کے
کہ مختلف مناظروں کے حوالے سے ان کا نام سن لیا جائے اور زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، جبکہ وہ بہت باصلاحیت اور قابل ترین انسان ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ موجود تھے ایک مناظرے میں، منگیر کے مناظرے میں، لیکن ترجمانی کا فریضہ علامہ کشمیری کی موجودگی میں محمد مرتضیٰ حسن چاندپوری نے انجام دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ خود علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم چھوڑ کر الگ ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ حالات بدل گئے۔ اس وجہ سے آپ اس نسبت کی قدر کیجیے، اس کی عظمت کا احساس اپنے دلوں میں بچائیے۔ ایک چیز اور میں عرض کروں گا کہ ہمارے اندر تحمل اور برداشت بھی ہونا چاہیے، اور معاملات کو سمجھنے اور معاملات کو سمجھانے کی کوشش ہونی چاہیے، یعنی بدگمانیوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہمیں کسی بات کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد کوئی گمان قائم کرنا چاہیے۔ شریعت کی یہی تعلیم ہے، اس لیے ہمیں اگر ان چیزوں کا لحاظ کریں تو انشاءاللہ نظام آگے بڑھے گا۔ یہ ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلاں کو ڈانٹ دیں، یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلاں کو پیچھے کر دیں، فلاں کو آگے کر دیں، یہ نظام نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ مکمل عزت اور احترام کا خیال ایک شرطی کا اتنا احترام ہونا چاہیے جتنا ایک نائب ناظر یا مفتی یا قاضی کا احترام ہونا چاہیے۔ جب یہ ماحول پیدا ہوگا جو انسانی ماحول ہی نہیں، اسلامی ماحول، جو تعلیمات کا نتیجہ ہے اور خلاصہ اور نچوڑ ہے اسلام کی تعلیمات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونچ نیچ کو، اسی نشے و فراز کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اگر یہاں بھی کالے گورے کا اور یہاں بھی حسب و نسب کا اور یہاں بھی بڑے چھوٹے ہونے کا اور مختلف لحاظوں کا اگر لحاظ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری شریعت کا کیا مطلب؟ ابھی آپ نے سنا تنفیذ شریعت کا ایک نظام ہے، اور دنیا میں جب بھی جہاں بھی اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا وہ ہمارے شریعہ ہی سے استفادہ کرنے پر مجبور ہوگا، یہی نظام وہاں نافذ کیا جائے۔ اس وجہ سے آپ اس کو غنیمت جانیے، اور اہل بہار کے لیے بڑے فخر و سعادت کی چیز ہے کہ آج ہم اس نظام میں جی رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے۔ یہی ہمارے شریعہ کا تنہا وہ نظام ہے جس نے دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، مودودی، اہل حدیث، غیر مقلد سب کو بالائے طاق رکھ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیادوں پر سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا پیغام جو 1500 سال پہلے دیا گیا تھا، اس کی ضرورت آج ختم ہو گئی۔ ہر دن اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ واللہ واللہ آج کے اس دور میں اس سے زیادہ بڑی ضرورت کائنات میں پورے کرۂ ارضی میں اس سے زیادہ ہے۔ اگر اتحاد اور اتفاق اگر پیدا ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی مضبوط ہے پوری دنیا، لیکن آج اسی انتشار کی بنیاد جسے قرآن نے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کرنا، اگر تم اتحاد و اتفاق نہیں رکھو گے اور تنازع اختیار کرو گے، جھگڑا کرو گے تو ظاہر تم بزدل بھی ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ آج اسی بنیاد پر ہماری بزدلی کتنے عروج پر ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج ملک کے حالات دیکھ اور ہماری ہوا کیسی اکھڑ چکی ہے کہ ہمارا کوئی وقار، کوئی رعب، کوئی دبدبہ، کوئی شان، کوئی شوکت، کوئی سطوت، کوئی اہمیت کسی کی نظر میں کسی طرح نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اسے اسی بنیاد پر ہے۔ اس وجہ سے عرض کروں گا کہ ہمارے شریعہ کی جو بنیاد ہے اعتصام بحبل اللہ، اتحاد اور اتفاق، ہماری شریعہ کی بنیاد اس پر ہے۔ اس پیغام کو لے کر ہمیں کھڑا بھی ہونا ہے اور پوری دنیا کو ہمارے شریعہ کے اس پیغام سے روشناس کرنا ہے۔ ہمارے شریعہ کے اس نظام کو صرف بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ و بنگال میں نہیں، پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اس نظام کو متعارف کرانا بھی ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس نظام کو ہم کیسے متعارف کرائیں گے جب ہم اس نظام سے واقف ہی نہیں؟ پہلے اس نظام کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ مولانا کسی بھی ادارے کے جو بانی ہوتے ہیں اس ادارے میں ان کا مزاج ہوتا ہے۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تبھی آپ اس نظام کو اخذ کر سکتے ہیں۔ مولانا ابوالمعاصم محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریری شکل میں جس نظام کو جاری اور نافذ کیا، مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت رابع نے سب سے زیادہ اس نظام کو سمجھا ہی نہیں
بل پرکھا ہی نہیں، اپنے اندر اتارا ہی نہیں، بلکہ جذب کر لیا تھا۔ اسی جذب اندروں کا نتیجہ تھا کہ ہمارا شریعہ ایک معمولی سے کمرے سے نکل کر صرف بہار اڑیسہ جھارکھنڈ نہیں، پورے ہندوستان کی گلی گلی میں اس کا چرچا ہو چکا۔ اس لیے انہوں نے سمجھا تھا۔ ہم اور آپ بھی اگر اس کو سمجھ لیں، اپنے اندر اس کو سمو لیں، یقین مانیے یہ ایک ایسا مقناطیسی نظام ہے کہ آپ خود پوری دنیا پر غالب آ جائیں۔ اس لیے آپ اس کو سمجھیے، پرکھیے۔ جو اوصاف و کمالات ان میں جو اس کا تذکرہ آ چکا، وہ نہایت متواضع، نہایت مخلص اور نہایت نحیف الجثہ ہونے کے باوجود ان کا دل اتنا مضبوط تھا، وجود مسلسل کے عادی تھے۔ یہ تین وہ اوصاف ابو المحاسن والسجاد کے، میں سمجھتا ہوں یہ مولانا ابو المحاسن والسجاد بانی ہمارے شریعہ کے اوصاف نہیں، کائنات میں کسی بھی کامیابی کی کلید اور ضمانت ہے یہ تین اوصاف۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس شخص نے اخلاص کو اور تواضع کو اور جہد مسلسل کو اپنا لیا ہو، اس کی کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ دنیا کی کسی فیلڈ، کسی میدان، کسی شعبہ حیات میں بھی۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کو، ہمارے شریعہ کو، ہمارے شریعہ کے عمرا کو، نائبین عمرا کو، ان کے قضات کو، ان کے نظما کو، ان کے ذمہ داران کو پڑھنا چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے ان بزرگوں کی قربانیوں کو، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین صاحب، اور دوسرے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ محی الدین صاحب، اور تیسرے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ قمر الدین صاحب، اور چوتھے امیر شریعت حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی صاحب، اور پانچویں امیر شریعت حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، اور چھٹے امیر شریعت حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب، اور ساتویں امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب، اور آٹھویں امیر شریعت حضرت مولانا مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب۔ یہ سارے عمرائے شریعت کا ایک سلسلہ ہے۔ نائبین عمرائے شریعت میں خود بانی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الصمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کے وہ تمام اکابر جو ہمارے شریعہ سے جڑے رہے۔